بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور جناب والا آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور غالباً یہ ان کا پہلا خطاب تھا وزیر اعظم بننے کے بعد، اور اس خطاب میں انہوں نے کچھ نوید سنائی ہے، اور وہ نوید یہ ہے کہ جناب عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ ریلیف پیکج کتنا پریکٹیکل ہوگا کتنا نان پریکٹیکل ہوگا اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں آج، کیونکہ کل جو انہوں نے بم گرایا ہے 30 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، آج جناب کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں پر یونٹ 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مہنگائی کے دور پر آپ ایک ایسا طوفان لے کر آئے گا جس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، کوئی بھی ریلیف پیکج اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا ہے۔ لیکن لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ 30 روپے بڑھانا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا یہ بہت زیادہ ضروری تھا، کیا یہ بہت زیادہ ناگزیر ہو گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جناب ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کے تحت جو ہے قسط وار ملحرہ وار ڈالرز آتے تھے جو کہ امداد کے طور پر ہمیں، امداد نہیں بلکہ ادھار کے طور پہ ہمیں ملا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ شرائط پوری کرنی ہوتی تھی، اس میں مہنگائی بھی ہوتی تھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی ہوتی تھی، ٹیکس کلیکشن بھی ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جو کہ آپ نے ایک شیٹ بنا کے ان کو دکھانی ہوتی تھی کہ جو آپ نے ریکوائرمنٹس کی ہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب جب خان صاحب کی حکومت گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو یہ اس لیے آئی تھی کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا تھا، کیونکہ صورتحال معاشی طور پر اتنی خراب ہو گئی تھی، بقول ان کے کہ اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری تھا، اور اگر کنٹرول نہیں کیا جاتا اور اگلی حکومت جب بھی آتی تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ اس نعرے کے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تو آ گئی، لیکن جب یہ حکومت میں آئی تب ان سے معیشت سنبھلنے کا نام نہیں رہی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ مشکل فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں تاکہ ڈالر کو مستحکم کیا جا سکے۔ ڈالر 186 کا تھا اور یہ پھر 184 پہ آیا اور 179 تک آیا، لیکن اس کے بعد یہ ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ ماہر معاشیات کہتے ہیں کہ جناب جان بوجھ کر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، اگر یہ چاہتے تو اس کو کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے کنٹرول نہیں کیا کیونکہ ہر کسی نے اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور جو یہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ اتحادی جماعتیں آئی تھیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مہنگائی، آنے والی مہنگائی کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال کی حکومت کی کارکردگی میں سوائے مہنگائی کے عوام کو اور کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آیا۔ جو باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن خان صاحب ہر مہنگائی کے بعد ایک بات کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گھبرانا نہیں ہے، جناب ڈالر بڑھ جائے گھبرانا نہیں ہے، جناب اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھ جائیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ خان صاحب کہا کرتے تھے۔ اب اس چیز کے لیے عوام نے سوچا یا دیکھا ہوگا کہ یار یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں، شہباز اسپیڈ کے نام سے مشہور ہیں، شاید بہتری لے کر آئیں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، لیکن ایک صوبہ چلانا، ایک شہر چلانا اور ایک ملک چلانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پیسہ کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے اور وہ پیسہ کس طرح سے اپنی عوام پر لگانا ہے، یہ واقعی میں شاید شہباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا، اور پھر وہ بھاگے گئے جناب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یار الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں، یہ تو سنبھلنے والی بات ہی نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ پیٹرول بڑھانے کی بات کریں گے، پیٹرول بڑھانے کی بات کریں گے تو یہ ہمارے لیے تو سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ لیکن اتحادی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی صف اول میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح سے الیکشن اناؤنس نہیں کیے جا سکتے، ورنہ پھر ایک پوسچر یہ جائے گا، ایک تاثر یہ جائے گا کہ خان صاحب کی وجہ سے ہم نے الیکشن اناؤنس کیا اور ہماری کمزوری نظر آئے گی۔ اب انہوں نے 30 روپے کا اضافہ بھی کر دیا، شاید آئی ایم ایف کی جانب سے جو پرانا ایک ان کے ساتھ ایک معاہدہ چلتا ہوا چلا آ رہا تھا، پروگرام چلتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کے تسلسل میں بڑھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور یہ کچھ ڈالرز بھی لے کر آ جائیں، اور اس کے بعد جو ڈالر ہے واقعی میں امید کی جا سکتی ہے 184 182 180 تک بھی آ سکتا ہے، اور اس کو یہ اپنی کامیابی کے طور پہ لیں گے۔ تو جناب آج جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، یہ سوائے ڈھکوسلے کے، سوائے ڈرامے بازی کے اور کچھ نہیں تھا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا 1.40 کروڑ کے قریب گھرانے ہیں جن کو 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے ایک گھرانہ جو 3 یا 4 افراد پر میں لمیٹڈ اگر بولوں مشتمل ہوتا ہے، ان کے لیے 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ 2000 روپے آپ ڈیلی کے لیے اگر نکلتے ہوں گے نا تو آپ کا کرایہ اتنا لگ جاتا ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ اس 2000 میں وہ بجلی کا بل بھرے گا، گھر میں راشن ڈلوائے گا، ماں باپ کی میڈیسن لے کر آئے گا، بیوی بچوں کو پالے گا، کیا کرے گا اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ تو جناب سلمان مرزا کو دیجئے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔